اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ اسلامیات لازمی کا آخری باب اور اس کا آخری سیگمنٹ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ۔ اب آگے آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، سبق کو ریڈ کریں مکمل ویڈیوز دیکھ کر، تاکہ آپ اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری کر لیں۔ اور یہ آخری سیگمنٹ جو ہے اس میں ہے جسمانی اور ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ساری تفصیل۔ دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دین اسلام نہ صرف انسان کی روحانی اصلاح اور تربیت کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، بلکہ انسان کے مادی وجود کی بہتری اور جسمانی صحت کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے پیش نظر ایسے معاشرے کی تشکیل ہے، یعنی اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے کہ جس کے تمام شہری صحت مند، توانا، جسمانی طور پر مضبوط ہوں۔ اس لیے اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بنیادی تعلیمات فراہم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہنمائی اور سربراہی کے لیے صحت اور علم کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 کا کچھ حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی۔ صحت مند انسان، صحت مند دماغ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرنا انسان کا اولین فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، وہ صحت اور فراغت ہے۔ فراغت مطلب فری جو ٹائم بندے کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام میں انسان کی جسمانی صحت اور کی اہمیت اس قدر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر کمزور اور توانا شخص کو کمزور شخص سے بہتر قرار دیا ہے۔ جیسے فرمایا المؤمن القوی خیر، ٹھیک ہے، جو ایک طاقتور جسمانی طور پر طاقتور مومن ہے وہ بہتر ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، من المؤمنین الضعیف، جو ہے من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، ٹھیک ہے۔ ایک مومن ہے یعنی ایک بندہ مسلمان مومن ہے تو وہ ہے کمزور، اور ایک طاقتور ہے، اس میں اللہ کو وہ ظاہر بات ہے جو زیادہ طاقتور ہے وہ پھر نیکی کا زیادہ کام کرے گا، عبادت زیادہ کرے گا، جہاد بھی کرے گا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت بھی کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرا بندہ ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس سے وہ افضل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ انسانی صحت کی اسی اہمیت کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن سے انسان کو ورزش کی تلقین ملتی ہے، کیونکہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جس میں انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود، چنانچہ اسلام ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ، کشتی، تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی ہے۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں جو ہے شمار ہوتے ہیں، جس سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش اور جسمانی صحت انسان کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشو و نما میں بھی مدد کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ورزش انسانی صحت کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت مفید اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاضت اور اس کے نتیجے میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ کھیل کا انسان کی جسمانی ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعار رہنا جو ہے نا پڑتا ہے، یعنی ہر وقت چوکنا اور ہوشیار، اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کھیل سے جب انسان جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسانی دماغ پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی ضمانت ہے، انسانی جسم کے لیے جسمانی ریاضت اور ورزش کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے مختلف کھیلوں اور ورزش کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جسمانی ریاضت کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس سے جسمانی ریاضت کی اہمیت
واضح ہوتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام نیزہ بازی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین علیہ السلام نے گھوڑ سواری کی ترغیب دلائی۔ گویا ایسے تمام کھیل اور جسمانی ریاضت جس سے انسانی صحت کو فائدہ ملتا ہو وہ اسلام کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسلام ایسے تمام کھیلوں اور ورزش کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کیونکہ جسمانی ریاضت اور ورزش انسان کے ذہن اور جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ورزش انسانی جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ورزش سے ذہن اور دماغ پر نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سنوارنا بھی ہے، جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا، پانی بیٹھ کر پینا، سانس لے کر پینا، کھانا بیٹھ کر کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے بھوک رکھ کر کھانا کھانا۔ اچھا، غذائی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا جہاں جسمانی اور ذہنی صحت کا سبب بنتا ہے وہاں جسمانی ریاضت اچھے اخلاق کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت پیدا، وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا اور اس کے ہماری زندگی پر نہایت خوشگوار اثر مرتب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آج کا سبق یہاں ختم ہوا۔ انشاءاللہ مشق کسی اور سبق میں انشاءاللہ کریں گے۔